الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا وما ریاض الجنة قال حلق الذکر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج تقریباً ہر انسان مشکلات، پریشانیوں، ذہنی ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہے۔ لوگوں کی الگ الگ الجھنیں، مسئلے، مشکلات اور مصیبتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کا حل، تمام مشکلات کا دفعیہ، تمام چیزوں کا علاج قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سچ ہے کہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، نہ کہ صرف قرآن خوانی اور برکت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ ہدایت جب ملے گی جب بندہ اس کو پڑھے اور سمجھے۔ جب سمجھے گا اللہ نے کیا کہا، کیا احکامات نازل فرمائے، کن چیزوں کا ذکر کیا، کن کے کرنے کا کہا، کن سے منع کیا، جب ان کو سمجھے گا تو حق بات سمجھ میں آئے گی اور عمل کرے گا، جس کا نام ہدایت ہے۔ اور اگر صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو انسان کو راستہ ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کا حل قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ بندے کی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کا حل قرآن کریم میں ہے۔ لیکن ملے گا کیسے؟ جب تلاش کریں گے۔ اگر تلاش ہی نہیں کریں گے یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کہاوت ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، پڑھ تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے پڑھ کیا رہے ہیں۔ وہ ایک قاری صاحب تھے، تو مکہ والوں کی نقل اتار رہے تھے۔ حرم میں نمازوں میں بہت سارے ائمہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رونے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی ایسی آیت آتی ہے جس میں جہنم کا ذکر ہو، دوزخیوں کا ذکر ہو، یا اللہ اپنے بندوں کو کیا کیا انعامات سے نوازے گا ان کا ذکر ہو، تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا ترجمہ مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو آواز میں رقت طاری ہو جاتی ہے اور خود بخود رونا جاری ہو جاتا ہے۔ یہ حرمین شریفین میں آپ نے دیکھا ہوگا، مکہ میں، مدینہ میں۔ تو انہیں کی نقل اتارتے ہوئے ہمارے یہاں کے ایک قاری صاحب نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سوچا چلو آج خود بھی روتا ہوں، لوگوں کو بھی رلاتا ہوں۔ تو نماز میں قرآن کریم کی آیت پڑھی اور پڑھتے ہوئے رونے لگے۔ نماز کے بعد ایک عالم صاحب نے کہا، بندہ خدا، پہلے یہ تو دیکھ لیتے کہ آپ قرآن کی کون سی آیت پڑھ کے رو رہے تھے۔ جو حافظ صاحب تھے ان کو ترجمہ تو پتہ نہیں تھا، تو حیض اور ماہوارے والی جو آیتیں ہیں ان کی تلاوت کر رہے تھے اور انداز بنا کے رو رہے تھے۔ آج خود بھی روتا ہوں، لوگوں کو بھی رلاتا ہوں، اور آیتیں کون سے پڑھ رہی ہیں؟ عورت کی حیض والی، پیریڈ والی آیتیں۔ حالانکہ وہ کوئی رونے کی چیز تھوڑا ہی ہے۔ تو جب قرآن کریم نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ عالم ہوگا۔ کس سچویشن میں کیا عمل ہونا چاہیے، کس سے کیا سبق لینا چاہیے، پھر وہ پتہ نہیں چلے گا۔ تو چیزوں کا حل، مسئلوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، حل کہاں ہے؟ قرآن کریم میں ہے۔ تمام مشکلیں، پریشانیاں،
الجھنیں، بیماریاں، وبائیں، ڈپریشن، سب کا حل صرف ایک آیت میں ذکر فرمایا، ایک آیت میں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھ لو، دلوں کو اگر اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر مطلب اللہ کو یاد کرنا، اللہ اللہ کرنا، اس سے ساری پریشانیاں، ڈپریشن سب ختم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ یہ حق تعالی شانوں کا فرمان ہے۔ دماغ، دل پریشان ہوتا ہے تو پوری باڈی ریئیکشن کرتی ہے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ کسی سے بات چیت کرنے کو دل کرتا ہے، آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، مزاج میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ سب کس وجہ سے ہیں؟ ذہن پریشان ہے، یکسو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کاروبار کے مسئلے ہیں، قرض لیا تھا کیسے ادا کروں اس کے مسئلے ہیں، گھریلو بال بچے بیوی بچوں کے مسئلے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الجھنیں ہیں جن کی وجہ سے دماغ پریشان ہے، دل پریشان ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے آدمی کا پورا سسٹم خراب ہو چکا ہوتا ہے، نہ بول چال میں نرمی ہوتی ہے، نہ عادت و اخلاق میں پیار محبت و اخوت ٹپکتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے آدمی، بالکل معاملات بیہیویئر بالکل بگڑ جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حل کہاں ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن کریم میں فرما دیا فاذکرونی، مجھے یاد کرو گے، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر مشکلوں میں مشکلیں دینے والا ہی یاد نہیں تو مشکلوں کا حل کیسے ہوگا؟ مشکلیں ختم کیسے ہوں گی؟ راحت ہو یا پریشانی ہو، دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ مشکل ہو یا پریشانی ہو، راحت ہو، ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اگر اسی ذات کو یاد نہیں کریں گے، بیماری ہے مگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو بیماری کیسے ختم ہوگی؟ دوائی علاج نہیں کریں گے تو افاقہ کیسے ہوگا؟ صحت کیسے ملے گی؟ پریشانیوں میں ہیں اور اللہ ہی کو بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جا کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو، ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، پکارو مجھے، میں قبول کروں گا، دوں گا میں۔ ذکر کے تعلق سے ایک دو نہیں، سینکڑوں آیتیں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، سینکڑوں آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں۔ بے شمار ثوابات ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر کرنے والا، مجھے یاد کرنے والا، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر، مغفرت، کیا چاہیے اور؟ ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ ذکر کرنے والوں کے لیے۔ جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سن لو، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو غافل ہو جائے گا وہی لوگ نقصان والوں میں سے ہیں۔ اب اللہ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں
جو مجھے بھول جائے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا مال و دولت کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، تو وہ کن میں سے ہے؟ نقصان والوں میں سے۔ تو پھر نقصان پریشانیاں نہیں آئیں گی جب اللہ کو بھول گئے تو کیا آئے گا؟ احسان فراموشی اسی چیز کا تو نام ہے کہ جس نے احسان کیا، اچھا سلوک کیا، خیال رکھا، بندہ اسی کو بھول جائے۔ دنیا میں ہم احسان فراموش کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، برے نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ وہ خالق و مالک جس نے بنایا، پیدا کیا، تندرستی دی، صحت دی، اولاد دی، رزق دیا، تمام نعمتیں دی، اسی کو بھول جائیں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جو مال و دولت کے پیچھے پڑ کر کے مجھے بھول گئے، اب میں ایسا الجھاؤں گا کہ ان کو رستہ نہیں ملے گا۔ پھر وہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں، اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات۔ کسی نے کہا کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر آخری سچویشن ہماری وہ بنتی ہے، ہر جگہ ٹکریں مار کے، تھک ہار کے پھر کہتے ہیں یا اللہ اب تو ہی بچائے، تو ہی میرے مسئلے حل کر دے۔ تو اگر پہلے سے ہی اللہ کو یاد کیا ہوا چلا آتا تو یہ مسئلے ہی نہیں آتے، یہ مشکلیں ہی نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغات میں سے گزرو تو چرو، کھاؤ پیو۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکری، ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں وہ جنت کے باغات ہیں، تو ان میں جتنا حصہ لے سکو اچھا ہے تمہارے لیے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جہاں پر ذکر کی مجلس لگی ہو، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، ذکر کے حلقے لگے ہوں، لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہوں، فرشتے آ کر کے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، سکینہ یعنی دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر نازل فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسی مجھ سے امید کرے گا میں فیصلے کر دوں گا۔ بندہ جیسے مجھ سے گمان کرے گا کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ویسے فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بندہ وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو فرمایا کہ اگر کہیں کسی مجلس میں، کسی حلقے میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھو میرا بندہ دنیاوی سارے کام کاج مصروفیت ہونے کے باوجود لوگوں میں میرا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک قدم بڑھ کے آتا ہے میں 2 قدم اس کے پاس بڑھ کے جاتا ہوں، وہ چل کر کے آتا ہے تو میں دوڑ کر کے اپنے بندے کی طرف آتا ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف دوڑ کر کے آئیں تو کیا اس کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی پریشانیاں وبائیں آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی۔ آج مشکلیں اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اپنے خالق و مالک، اپنے محسن کو بھول گئے، اپنے منعم کو بھول گئے۔ سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کو بھول گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ اپنے ہونے کا پتہ اس طرح دیتا ہے، بس زمین کو ذرا سا ہلا دیتا ہے۔ ارتھکویک آتا ہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں، کھلبلی مچ جاتی ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کسی علاقے کے لوگ مجموعی اعتبار سے غافل ہو جائیں، جیسا کہ بعض علماء فرماتے ہیں، مجموعی اعتبار سے جب لوگ اللہ کو بھول جائیں
پھر اللہ تعالیٰ ایسی مشکلیں، کوئی کرتا گیا، باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا، کوئی اور فساد ہو گیا علاقائی اعتبار سے، پھر اپنے ہونے کا پتہ وہ اس طرح دیتا ہے، بس زمین کو ذرا سا ہلا دیتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے قابل رحم حالت یہ ہے، ہم اللہ کی یاد میں مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، مگر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کا دھیان نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے آئے اللہ کے لیے، مگر جب نیت باندھ لیتے ہیں تو اللہ ہی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا، دنیا کی چیزیں گھومتی رہتی ہیں، دنیا کی باتیں گھومتی رہتی ہیں، یہاں سے جا کے کیا کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کتنا لینا ہے، کہاں پیسہ اٹکا ہوا ہے، کس کے ساتھ کیا بات چیت کرنی ہے، یہ سارے پلان ہمارے ذہنوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ آئے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی جمعے کا دن ہونے کے باوجود جمعے کے لیے نہیں آتے، اللہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، وہ مسجد میں ہی نہیں آتے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہاں تک پہنچایا، اللہ ہی کے لیے آئے ہیں، اسی کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ذہن میں رہے، یقین مانیے کہ امام صاحب نے 4 رکعت پڑھائی یا 5 رکعت پڑھائی، فوراً ٹوک دے ہوئے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 5 رکعت پڑھا دی، سلام پھیرنے کے بعد بول رہے کوئی ایک، جی رکعت زیادہ ہوئی ہے یا رکعت کم ہوئی ہے، سلام پھیرنے کے بعد۔ تو بندہ خدا جب غلطی ہو رہی تھی اس وقت اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ کر کے ٹوک دیتے، نماز صحیح ہو جاتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے رکعت 4 ہو رہی ہیں کہ 3 ہو رہی ہیں کہ 5 ہو رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے نماز میں ذہن نہیں تھا، دھیان نہیں تھا، اللہ تھا ہی نہیں ذہنوں میں۔ افضل عبادت جب نماز کا ہمارا یہ عالم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بہت کم لوگ ایسے ہیں، اگر 2% کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوں، اللہ کو یاد کرتے ہوں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، بہت ساری تسبیحات ہیں اللہ کو یاد کرنے کی۔ اور کچھ نہیں، بندہ اپنے ذہن کے اندر یہ جمع کر کے رکھے کہ مجھے بنانے والا، یہ نعمتیں جو میں کھا رہا ہوں، یہ جو اگلا قدم جو میں چل رہا ہوں، یہ جو سانس اگلی جو میں لے رہا ہوں، یہ صرف اللہ کے لطف و کرم سے، اس کے احسان سے ہے۔ یہ سوچ ذہن کے اندر پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیانہ، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، کچھ نصیحت فرما دیں۔ فرمایا تیری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری جو آخری ملاقات تھی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے جو مجھے آخری الفاظ فرمائے وہ یہ تھے، معاذ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر دم تر و تازہ رکھنا، ہر دم ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنا۔ اور آج ہم دیکھ لیں، انصاف سے سوچئے 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہماری زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے اور کتنا وقت آلتو فالتو اور بکواس میں گزرتا ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں نا، کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، 2 محافظ ہیں ہمارے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کر رہے ہو سب لکھ رہے ہیں۔ اگر بندے کو صرف یہی ڈر ہو جائے
کہ یار میرے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، میں جو بھی کر رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں۔ اگر صرف یہ ڈر یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ 2 فرشتے ہیں، تو اکیلا نہیں ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یہ ہیں 2 فرشتے جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اگر صرف یہ ڈر دل میں بیٹھ جائے، خدا کی قسم آدمی کوئی بے ایمانی نہ کرے، کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی غلط کام نہ کرے، معاشرے سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر صرف اتنا سا ڈر دل میں بیٹھ جائے کہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر یہ دونوں دیکھ رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کر رہے ہو نا سب لکھ رہے ہیں۔ تو زبان پہ جب ذکر زیادہ ہوگا، ان کے رجسٹروں میں بھی ذکر زیادہ ہوگا، اور جب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے عصر میں اور فجر میں، اللہ کے پاس جو ہمارے اعمال نامے جائیں گے وہ ذکر سے زیادہ بھرے ہوئے جائیں گے۔ مولا یہ بندہ تو زیادہ وقت تیرے کو ہی یاد کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، کسی نے مرنے کے وقت کہا کہ اللہ کو یاد کر لو، کلمہ پڑھ لو، کلمے کی تلقین کی، فرمایا تم مجھے اس کی تلقین کر رہے ہو، میں تو کبھی بھولا ہی نہیں، میں تو اس نام کو کبھی بھولا ہی نہیں، تو یاد کرنے کا کیا مطلب؟ ان کی زبان پر تو ہر وقت اللہ اللہ رہتا تھا، لا الہ الا اللہ رہتا تھا ہر وقت زبان پہ۔ تو جس کا معمول ہی یہ ہو اس کو تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں چیزوں کا معمول بنا لو، عادت، ہیبٹ، کیونکہ ہیبٹ نہیں چھوٹتی۔ کہاوت ہے جبل گردت جبلت نہ گردت، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر عادت نہیں چھوٹتی، جس کی جو عادت بن گئی ہے تو بن گئی ہے۔ تو اللہ کے ذکر کو معمول بنا لو اپنا، اگر معمول رہے گا تو مرتے وقت بھی انشاءاللہ خود بخود زبان سے کلمہ جاری ہوگا۔ نہیں تو ایسے واقعات کتابوں سے بھرے پڑے ہیں کہ ایک آدمی مرنے لگا تو اسے کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، وہ کہہ رہا تھا میری بھینس کو پانی کون پلائے گا، میری بھینس کو پانی کون پلائے گا۔ فارمر تھا نا، کسان تھا، کھیتی باڑی میں لگا رہتا تھا، بھینسوں کی فکر تھی اللہ کو چھوڑ کے، تو مرنے کے وقت وہی زبان سے نکل رہا تھا میری بھینسوں کو پانی کون پلائے گا۔ تو بندے نے دنیا میں جو اپنا روٹین بنا لیا، جو اپنا معمول بنا لیا، مرتے وقت بھی وہی الفاظ زبان سے ادا ہوں گے، وہی سچویشن ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے کو علماء فرماتے ہیں کم سے کم بندہ 300 مرتبہ پڑھے۔ جب یوں کہا جاتا ہے کہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھو، کثرت سے پڑھو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کم سے کم 300 مرتبہ۔ پھر دیکھیے دنیا و آخرت میں کتنے بڑے اس کے فائدے ہیں، کتنے بڑے اس کے فائدے ہیں۔ دنیا کے تمام مسئلوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالا ہے، ذکر اللہ، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ جس کو یاد رکھیں اسے کچھ ہو سکتا ہے، مسئلے آئیں گے فوراً نکل جائیں گے۔ تو عزیزو، آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہمیں ساری چیزیں یاد ہیں، اگر یاد نہیں ہیں تو بس اللہ یاد نہیں ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، ہمارے معاملات میں نہیں ہے۔ جب ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا۔ نہیں تو آدمی بے ایمانی نہ کرے، دھوکہ نہ کرے اگر اس کے ذہن میں اللہ ہو کہ ہاں اللہ ہے، یہاں مجھے دیکھ بھی رہا ہے، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ چیز اللہ کا ذکر دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جب حساب و کتاب شروع ہوگا، بعض وہ لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتا دیجئے وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم بھی ان میں سے بن جائیں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کبھی اللہ کو نہیں بھولے ہوں گے۔ مطلب
جو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے تھے، جو اللہ کو نہیں بھولے۔ اللہ کو نہیں بھولنے کا مطلب یہی ہے نا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو دنیا میں نہیں بھولے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو نہیں بھولے گا۔ مخلوق حساب و کتاب میں ہوگی، یہ لوگ نور کے ممبروں پہ آرام سے مزے سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے ذکر کی فضیلت، اللہ کو یاد کرنے کی فضیلت۔ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر لسانی ہوتا ہے زبان سے، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے دل۔ دونوں کے اپنے اپنے مرتبے ہیں۔ کبھی بندہ زبان سے ذکر کرے تاکہ فرشتوں کو پتہ چلے، کبھی بندہ دل سے ذکر کرے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے، خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ ہو۔ مالک کو پتہ ہے یا غلام کو پتہ ہے، کبھی زبان سے کرے کبھی دل سے کرے، اور دل سے ہی ایسا ہے بندہ دوسرے کام کاج بھی کر رہا ہے اور دل جو ہے وہ ذکر سے لبریز ہے۔ اسے کہتے ہیں پوشیدہ نیکیاں، چھپی ہوئی نیکیاں۔ یہ اس وقت کام آئیں گی جب بندے کو حساب و کتاب کے دن کوئی رستہ نہ ملے گا، نجات کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، میرے بندے تیری کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں جس کا میرے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ وہ بندے کے نام اعمال میں رکھے جائیں گے، بندے کے لیے فیصلہ ہو جائے گا جا جنت میں جا۔ تو دل سے اتنا تو بندہ کر ہی سکتا ہے نا، ہر وقت گھر میں ہو، باہر ہو، بزنس پہ ہو، گاڑی پہ ہو، کھا رہا ہو، بیٹھا ہو، کوئی بھی سچویشن کر رہا ہو، لیکن دل میں اللہ کا دھیان جمائے رکھنا یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں لفظ اللہ، اللہ، اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ بندہ اگر ہونٹ نہیں بھی ملائے گا تو بھی یہ لفظ اپنے آپ ادا ہو جاتا ہے۔ مرنے کے وقت میں بندے کے اوپر ایک اعتبار سے فالج کا اٹیک ہوتا ہے، بندے کے ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ مرنے کے وقت کی جو سچویشن ہوتی ہے، ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا، ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کو ایسا رکھا کہ اس سچویشن میں بھی بنا ہونٹ ہلائے اللہ بندہ کہہ سکتا ہے، بندہ کہہ سکتا ہے بنا ہونٹ ہلائے بھی، بغیر کسی مشقت کے کہہ سکتا ہے۔ اب اتنے آسان لفظ کو بھی اگر ہم نہ کہیں نہ یاد رکھیں تو ہماری محرومی ہے، ہماری بدبختی ہے۔ تو عزیزو، کوشش کریں ہر وقت اللہ کا دھیان ذہن میں جمائے رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، زبان سے بھی اور دلوں سے بھی۔ یقیناً یہ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے نجات کا سبب ہوگا اور آخرت میں بھی درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔